شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر چیز کے لیے ایک ہیلہ ہوتا ہے اور تندرستی کے لیے ہیلے کی 4 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1 غذا میں کمی کرنا، نمبر 2 کم گفتگو کرنا، نمبر 3 مجامعت میں کمی کرنا، نمبر 4 کم سونا۔ تو یہ مطلب یہ جو باتیں ہیں، مطلب غذا میں کمی، گفتگو میں کمی اور سونے میں کمی، یہ مطلب یعنی کہ صوفیہ اکرام کے اصول ہے۔ تقلیل کلام، تقلیل طعام یعنی کم کھانا، تقلیل کلام کم بولنا، تقلیل منام یعنی کم سونا۔ تو یہ تینوں اصول جو ہیں اس میں مطلب دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے موجود ہیں۔ تو پہلا ہے تقلیل طعام، اور آج کل جو ہے ہمارے یہاں مطلب ماحول جو ہے، ماحول کیا بس ہمارا اپنا ذہن جو ہے وہ تقلیل طعام کے اصول کو بالکل ہی مطلب یعنی کہ قبول نہیں کرتا، یہ ہر وقت کھانے ہی کو چاہتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ناشتہ کریں گے جی بھر کر تو پھر دوپہر کا کھانا بھی ڈٹ کر، رات کا کھانا بھی دیر ہو کر کھایا جائے۔ اس کے علاوہ بیچ بیچ کے وقفے میں بھی ہم لوگ کھانے سے گریز نہیں کرتے، بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو، اپنا کام یعنی کہ کھانے سے۔ تو اس طرح مطلب گھڑی گھڑی کھاتے رہنا یہ معذرت کے ساتھ مطلب ہے جانوروں کا طریقہ کہ وہ مطلب یعنی کہ منہ مارتے رہتے ہیں، جہاں ذرا مطلب یعنی کہ موقع ملا تو چر لیا، پھر موقع ملا تو چگ لیا، پرندے چگتے، چڑیاں چگتی، مرغیاں چگتی، اس طرح مطلب بدقسمتی سے اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ بغیر بھوک کا کھانا، بغیر ضرورت کی گفتگو اور بغیر تعجب کے ہنسنا، یہ تینوں خصلتیں جو ہے اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک بھوک نہ لگے
आए नहीं, जब तक जरूरत न हो तो बोले नहीं। अब जरूरत किसको कहते हैं ये समझने के लिए तो बहुत बड़ा देना चाहिए, तो किसी को पता नहीं कि जरूरत है। हम लोग तो है कि बस वो जो जी में आया वो बोल पड़े, और बारहा ऐसा होता है कि बोल के फिर जो हसास हो उसको पछताना पड़ता है, और जो ढीठ हो उसको ये भी एहसास नहीं होता कि मैं कुछ गलत बोल गया। काश हम हसास ही हो जाए कि बोलकर पछताना ही शुरू कर दे, ताकि कुछ न कुछ बोलने में कमी की आदत पैदा हो। अब ये कि हर एक शिकायत करता है कि मेरा दिल सख्त है, वो यूं के नमाज में दिल नहीं लगता, तरह तरह के ख्यालात नमाज में आते हैं, नात खानी में रोना नहीं आता, दुआ में रोना नहीं आता, हुजूर नमाज में नहीं मिलता, इबादत में दिल नहीं लगता, इज्तिमा में दिल नहीं लगता, नेकी में दिल नहीं लगता। कमोबेश ये हम जनरली बात करेंगे कि हर एक शिकायत होती है, तो इस पर गौर करें कि खाने की क्या मतलब है कि खाने के क्या मामूलात हैं। अगर वाकई बगैर भूख के खाते रहते हैं हम तो दिल में सख्त होना है। इसी तरह बगैर जरूरत के बोल करते रहते हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ कि 100% अगर मैं कह दूं लोगों की आदत है तो खैर ये ज्यादती होगी कि अच्छे लोगों नेक लोगों की वजह से दुनिया का क़याम। एक मुबालगे के ये साथ कहता हूँ मैं कि तकरीबन लोगों की यही आदत है कि वो जरूरत से ज्यादा बात करते होते हैं, किसी को शऊर नहीं होता कि मतलब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये मैं आम बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि उमूमन लोगों को ये अब शऊर नहीं रहा, तो इसलिए मतलब बिला जरूरत तकरीबन लोग बात करते हैं। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा तजर्बा इसका, मेरे साथ जो लोग मुलाकात, शायद जितने लोग मुझसे मुलाकात करते हों उतने बहुत कम लोगों से मुलाकात करते होंगे, तो मुझे रंग रंग के और तरह तरह के लोग करते हैं, लाख समझाओ फिर भी वो गड़बड़ करते हैं, और बिला जरूरत वो बोलते चले जाते हैं, बुरी तरह बोर कर देते हैं। और कई बार जैसे मैंने अर्ज किया कि भाइयों जैसे कि आप मेरे पास खत लाते हैं, बहुत से लोग मेरे पास खत लाते हैं, अब खत या रुका में पढ़ूं या पढ़ना शुरू करूं, और वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये परेशानी है, इसमें यूं लिखा है, इसमें ये परेशानी, तो मजबूरन बाजों का मुझे रुका पढ़ना रोक कर कहना पड़ता है कि भाई मैं आपकी सुनूं या इसको पढ़ूं। सारा लाख समझाओ लेकिन वो नेचर जो है वो तब्दील नहीं होती। वो इसको पता नहीं मैं आपको किस तरह समझाऊं कि वो कहते हैं कि एक साहब को जिन काबू करने का बड़ा शौक हुआ, तो एक बुजुर्ग के पास चले गए, बस आपको जैसा कर्म फरमाए कि जिन मेरे कब्जे में आ जाए। आमिल जो था वो समझदार था, उसने बहुत मना किया कि नहीं यार समझता, उसको काम देना पड़ेगा। बोला मैं उसको काम दूंगा, तो आखिरकार उसने जिन कब्जे कर लिया, अमलियात करके वो जिन को कब्जे कर लिया। अब जिन ने बोला कि मेरे को काम सौंपो, तो उसने मतलब जिन को कोई काम सौंप दिया कि भाई ये मकान बना दो। अब वो आन की आन में मकान खड़ा हो गया, फिर वो आ गया कि अब मेरे को काम सौंपो, तो भाई ऐसा करो कि ये सामान जो है ये उधर पहुंचा दो। उसने उठाकर आन की आन में भूत ने उधर पहुंचा दिया, फिर हाजिर हो गया, मुझे काम सौंपो। ये बड़ा तंग आ गया, तो बोला मुझे बहुत सारा पैसा ला कर दे दो, तो जिन ने पैसे ला कर रख दिए, फिर आकर खड़ा हो गया कि मुझे काम सौंपो, तो फिर उसने कुछ और काम सौंपा और उसका मत्था काम नहीं करता था, इसको काम कैसे सौंपा। ये तो मतलब यानी कि आन की आन में काम करके रख देता, और मेरे और भी तो मतलब यानी कि मशागिल ने अपनी जिन काबू करके फंस गया। तो ये भागा भागा बुजुर्ग के पास पहुंचा, उसी आमिल के पास, कि अब ये जिन तो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, तो काम तो यूं देखते देखते कर देता और हर वक्त बोलता है काम दो, तो जिन पीछे पहुंच गया, मैं खाऊं मुझे काम दो। अब उस बुजुर्ग ने कहा अब इसको ये काम सौंपो, इससे कहो कि मतलब कहीं से कुत्ता पकड़ और कुत्ते की दुम काट, और दुम को काट कर एक पाइप में डाल दे और इसको सीधी कर दे। उसके लिए क्या मुश्किल था, उसने फौरन कुत्ता पकड़ा, पूंछ काटी और पाइप में डाल दी, डाल के निकाली टेढ़ी, जिन ने फिर डाली, फिर निकाली, फिर टेढ़ी, बार बार उसने अमल किया। अब खुद छटपटा गया कि यार ये कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी है, ये सीधी होती नहीं है। तो जिन तंग आ गया और उसने उससे माफी मांगी कि मैंने तुमको जो भी माल दौलत ला कर दिया वो सब भाई तुम्हारा, मेहरबानी करके मुझे आजाद कर दो, और इसको भी इतना ही चाहिए था, तो उसने भी बंदे ने जिन को आजाद कर दिया। अब इसमें जो बकबक से बाज नहीं आते, इनके लिए इधर भी चांटा इधर भी चांटा, दो दो चांटे मैंने मारे। तो अब ये कुत्ते की दुम मत बनो, बल्कि समझने वाले बनो और कोशिश करो। ये मतलब यानी कि कहीं हमारे ऊपर ये मतलब बात सादिक ना है कि नऊजुबिल्लाह हम कुत्ते की दुम की मिसलाक है। ये एक मतलब मिसाल है, मुहावरा है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, 40 साल तक उसको पाइप में रखो फिर निकालो वो टेढ़ी निकलेगी, तो कोई सीधी कर नहीं सकता।
یہ ایک محاورہ ہے، ہو سکتا ہے سیدھی ہو جاتی ہو لیکن بہرحال محاورہ ہے. تو یہ میں نے آپ کہیں گے دیکھو یہ خود بھی تو فضول بولتا چلا جا رہا ہے. تو میں بھائی فضول گوئی کے علاج کے لیے آپ کو مطلب یہ نہیں کہ وہ دوائیں دے رہا ہوں. تو یہ میں نے جو بولا وہ انشاءاللہ فضول گوئی میں شمار نہیں ہوگا جو میں بول رہا ہوں. میں تو سمجھا رہا ہوں اور آپ کا ذہن بنا رہا ہوں اور آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ آخر آپ کو مطلب لینگویج کیوں نہیں سمجھتی. اس معاشرے میں فضول گوئی بہت ہے اور فضول گوئی کی وجہ سے جھگڑے فساد خاندان کے خاندان کا اجاڑ ہو رہا ہے. بہت ہی مطلب یعنی کہ لڑائی جھگڑے گھروں کا ماحول جو ہے وہ خراب، میاں بیوی کا فساد جھگڑا سمجھے، اور مطلب یعنی کہ جو کہو وہ کم ہے. فضول گوئی اور بک بک کی وجہ سے اتنا معاشرہ جو ہے وہ برباد ہو گیا. اگر اس میرے نسخے کو سمجھ لینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی فالتو لفظ اپنی زبان حق کے ترجمان سے نہیں نکالا. خدا کی قسم اگر اس اصول کو کوئی اپنی گرے میں باندھ لے، جو سمجھدار ہیں وہ غور کریں کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے ایک بھی فالتو لفظ ادا نہیں کیا. تو تم کیسے مطلب سنتوں کو اپنانے والے ہو کہ فالتو بولے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں. یعنی وہ کبھی فالتو لفظ نہیں بولتے تھے اور ہم کبھی کام کی بات کرتے نہیں. اتنا تفاوت تو کجا بنتا. اس لیے مطلب فضول باتوں سے بچنا یہ عظیم سنت ہے، بہت زبردست سنت ہے. کاش دل میں اتر جائے میری بات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحت مندی کے 4 مسائل ہیں، ان میں 3 یہ ہیں: کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا. تو کم کھانے سے بھی مطلب یعنی کہ صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ کھانے سے ظاہر ہے کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. شکم سیری سے زیادہ ڈٹ ڈٹ کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور خصوصاً جو ہم مرغن کھانے کھاتے ہیں، مرغن کھانے اس کو کہتے ہیں جس میں گھی تیل زیادہ ہو، چکناہٹ زیادہ ہو تو مرغن کہتے ہیں. کیونکہ اکثر لوگ ہو سکتا ہے مرغن کے معنی نہ سمجھتے. تو تیل گھی جو ہے یہ پکنے میں بہت ہی مطلب یعنی کہ ہضم ہونے میں اس کو دیر نہیں. اور آج کل تو تیل گھی کیا ہر چیز ملاوٹ والی ہے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم کھائیں کم. تو یہ مرغن چیزیں کھاتے ہیں ہم اور وہ بھی ڈٹ کر، تو پھر ہضمہ جو ہے اس پر مطلب یعنی کہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے. وہ ظاہر ہے کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے اس کے لیے تکلیف. اب ایک بندہ من وزن اٹھا سکتا ہے، اس پر 5 من ڈال دو تو وہ کہاں چل سکے. تو اسی طرح ہمارے ہاضمے پر ہم بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں اور اس طرح ہمارا ہاضمہ جو خراب ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ ہاضمے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، ہاضمے کی خرابی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا مطلب یہ کہ ہاضمہ درست رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور زیادہ کھانے میں بہرحال نقصان ہی نقصان ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں. ایک بار انہوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کھا لی. ہمارے یہاں تو جو کا تصور ہی اب نہیں رہا. جو کی روٹی کسی گھر میں بھی شاید نہ پکتی ہو. جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا لی، اس رات کو ورد نہ ہو سکا، سوئے رہے. اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی، کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر گھر مل گیا یا میرے پڑوس سے بہتر پڑوس مل گیا؟ میری عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت پر نظر کرو اور پھر جہنم کی طرف بھی ایک نظر کر لو تو آنسوؤں کے بجائے خون رونے لگو اور کپڑوں کے بجائے لوہات پہن لو. آپ دیکھیے مطلب اللہ کے نبی نے علیہ السلام جو کی روٹی، یعنی سادہ ترین غذا ہے جو کی روٹی، وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لی. تو جب زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. اکثر لوگ بولتے ہیں وہ نیند بہت آتی ہے. عین ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ کھاتے بہت زیادہ ہوں، پیتے بہت زیادہ ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی مطلب گھین چڑھتی ہے، نیند آتی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مطلب لے کے تنبیہ فرمائی. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جرجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے. یہ ستو جو ہے یہ جو کے بھنے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں. جو کو کوٹ لیا جاتا ہے، موٹا موٹا کوٹ لیا جاتا ہے، بالکل آٹے کی طرح مہین نہیں ہوتا. تو یہ کوٹا ہوا جو ہے اس کو بھون لیا جاتا ہے، تو یہ ستو کہلاتا ہے اور بہت ہی مطلب مقوی ہوتا ہے، طاقت اس میں اچھی ہوتی ہے. تو میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے چبانے اور یہ ستو پی کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی نہیں چبائی.
اب یہ تو انہیں کا حصہ ہے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، ستو پی کر گزارا کرتے تھے۔ ستو پینے کا طریقہ یہ کہ ستو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس میں چینی یا گڑ وغیرہ ڈال دیا جائے اور اس کو شربت کی طرح ہلا لیں، گھول لیں، تو اب یہ کہ وہ آپ اس کو پی سکتے ہیں، تو اس سے بھوک بھی مٹتی ہے، طاقت بھی آتی ہے، غذائیت بھی ہے، اس میں انرجی ہے، مطلب تو ہم لوگوں کو تو لذتیں لینے کا بڑا چسکا ہوتا ہے، حالانکہ زبان میں لذت ہے، جب حلق سے نیچے اتر گیا تو وہ جو ہو یا گیہوں ہو، ستو ہو یا میدا ہو، مرغی ہو یا بھینس ہو، جون سا بھی جیسی بھی کھانے کی چیز ہو، حلق سے نیچے آ گئی، اب اس کے ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا، ذائقہ خلاص۔ لذت زبان کی حد تک ہے، اور لذت کا تعلق قوت ذائقہ جو ہے وہ زبان ہی سے حاصل کی جاتی ہے، اس سے چکھنے سے پتہ چلتا۔ تو اب یہ کہ اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا تعلق فقط زبان سے، بے شمار اخراجات ہم لوگ کرتے ہیں۔ اگر پیٹ بھرنا ہی مقصود ہے تو بہت سستے میں بھر جاتا ہے اور اس میں فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف زبان کی لذت کے لیے بہت خرچے کرتے ہیں اور نقصان میں ہے کہ پھر طرح طرح سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اب دیکھو یہاں کھا کر آئے بھی ہوں گے تو یہ ٹھیلے وغیرہ لگے ہوں گے اور لوگوں کا رش لگا ہوگا، چنے چٹپٹے کھچڑے، تو اب غالباً اس کی صورت یہ بھی ہوگی کہ ڈاکٹر لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری روزی مبارکہ تو کھائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حصہ تھا کہ وہ اس طرح کی سادہ غذائیں بھوک برداشت کرتے تھے، ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لیکن کم از کم یہ کہ کھانے میں اتنی تو احتیاطیں کریں کہ جس سے مطلب تھوڑی تھوڑی مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا تو مطلب عمل ہو جائے، معمولی تو عمل ہو جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بھوک سے دلوں کو روشن کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے نفس کے خلاف جہاد کرو، بھوک کے ذریعے ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس لیے کہ اس میں وہ اجر ہے جو اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کو کوئی عمل محبوب نہیں، جس نے اپنے پیٹ کو بھرا وہ آسمان کے فرشتوں میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس نے عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس ضائع کر دی۔ یہ مکاشفۃ القلوب کی روایت میں نے بیان کی۔ مزید ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کھانے پینے کی کثرت کر کے دلوں کو مت مار، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ پانی کی کثرت کے باعث کھیتی مر جاتی ہے، یعنی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کم سونے کے بارے میں بھی مطلب یہ کہ سونا جو ہے وہ سراسر کھونا ہے، زیادہ سونے سے مطلب یہ کہ عمر عزیز کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ظاہر ضائع ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ سوتی ہے، یہ ایک تحقیق ہے کہ عورت کو نیند زیادہ آتی ہے، مرد کو اس کے مقابلے میں کم آتی ہے۔ اب جو مرد بھی سویا رہے ہر وقت تو گویا اس میں یہ عورت والی صفت تو نہیں آ رہی۔ آپ دیکھیں عورتیں زیادہ سوتی ہیں، یہ رات کو بھی جلدی سو جائیں گی اکثر، تو دن کو بھی پڑی رہیں گی، سوئی پڑی رہیں گی، پھر دوپہر میں لمبی ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم ایوریج نکالیں وہ بھی کم و بیش 8 گھنٹے تو دن میں ایک آدمی سوتا ہو، پھر چھوٹے بچے تو بہت سوتے ہیں، ایک جنرل مطلب 8 گھنٹے 7 گھنٹے آدمی سوتا ہو۔ اگر کسی کی عمر 60 سال کی ہوتی ہے تو گویا اس نے 20 سال سونے میں گزار دیے، ایک تہائی دن سوتا 8 گھنٹے، 20 سال گویا اس نے اپنے سونے میں گزارے، 40 سال اس کی ایکٹیویٹیز رہی۔ اب اس 40 سال میں اس نے کیا کیا، کھانا بھی کھایا، استنجا وغیرہ بھی کیا، اور پتہ نہیں اچھا کام تو کیا کیا، یہ خود غور کریں۔ تو ہماری زندگی جو ہے وہ تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ تو آنکھوں کی نیند ہے جو 8 گھنٹے میں نے بتائی، ورنہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ انسان سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے۔ جنرلی مرنے والے کو لوگ کہتے ہیں کہ سو گیا، موت کی نیند سو گیا، ہمیشہ کی نیند سو گیا، یہ لوگوں کا محاورہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرا وہ سویا نہیں، اب جاگا۔ اب تو بابا مطلب وہ آئیں گے منکر نکیر اور سوال جواب کریں گے، اور پتہ نہیں بہت ہی معاملات جو ہیں وہ بھیانک۔ نیک لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں بھی ہیں، ہاں ان کو پھر بعد میں سوال جواب سے سلایا جائے۔ سوال جواب کے وقت تو سبھی جاگ رہے ہوں گے، تو مرنے والا سوتا نہیں جاگتا ہے، لاکھ وہ سویا ہوا ہے، اب جاگ اٹھا۔ تو جب جوابات رشتوں کے دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے بندہ، خوش نصیب، خدا کی قسم اس پر رشک، مجھے تو ان مومنوں پر رشک ہے جو ایمان سلامت لے کر اپنی قبروں میں چلے گئے، اب ان کا ایمان سلب نہیں ہوگا، اور جب تک زندہ ہیں ایمانداری کی بات ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ ایمان سلامت جائے گا، نہیں کچھ نہیں کرتا، پھر بھی غفلت کی نیند اڑتی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا
تو مرنے کے بعد قبر میں 99 اجدہے، اجدہا بہت بڑے سانپ، 99 اجدہے قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے جو قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ جی ہاں، وہ سونے نہیں دیں گے۔ یہ بھلے لوگ بولتے رہے کہ مزے کی نیند سویا ہوا، وہ ان کو سویا ہوا نظر آئے، وہ سونے نہیں دیں گے۔ تصور سے باہر ہے، 99 اگر کیڑیاں کسی پر چڑھ جائیں تو پچھاڑے کھائے، تو 99 اجدہے، کوئی ناک کو کھینچ رہا ہے تو انگلی کاٹ رہا ہے، تو کوئی ادھر گھس رہا ہے تو ادھر گھس رہا ہے، تو منہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، کوئی زبان کو چوس رہا ہے، سب علمان علمان۔ تو جو نیک بندہ ہے مومن ہے، جو جواب دینے میں کامیاب ہو گیا فرشتوں کے، اس کو کہا جائے گا تو اس طرح سو جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو مزے ہی مزے ہوں گے، جنت کا بچھونا ہوگا، جنتی کفن ہوگا، قبر وسیع ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی، محبوب کے جلوے لہرا رہے ہوں گے۔ کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش، کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہو۔ حضرت سیدنا عمرو بن عبید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر سے صرف 3 کاموں کے لیے باہر تشریف لاتے۔ نمبر 1 با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، نمبر 2 کسی مریض کی عیادت کے لیے، نمبر 3 جنازے میں شرکت کے لیے۔ یہی حضرت عمرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی عمر کا اکثر حصہ چوری کرتے اور ڈاکہ ڈالتے ہی دیکھا ہے۔ ان کے نزدیک عمر کی کوئی قیمت نہیں، مناسب تو یہ ہے کہ آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ جمع کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں نیند کے غلبے کے وقت نمک کا سرما لگا لیتا، جب میری ریاضتوں کا سلسلہ بڑھا تو میں نے شب بیداری کا اہتمام کیا، چنانچہ میں نمک آنکھوں میں لگا لیتا۔ حضرت ابراہیم بن حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ پر جب نیند کا غلبہ ہوتا تو وہ دریا میں اتر جاتے اور تیرنے لگتے، اور دریا کی مچھلیاں ان کی گرد جمع ہو کر تسبیح کرتی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی یا اللہ مجھ سے نیند دور کر دے، چنانچہ 40 سال تک وہ جاگتے ہی رہے، کبھی نیند نہیں آئی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر نیند سے کتنا دور رہتے تھے، یعنی نیند اگر کم کرے تو اس کا فائدہ عبادت کے ذریعے اٹھائے تو وہی کم کرے، ورنہ اس لیے نیند نہ کرے کہ آوارہ گردی کرے گا، ہوٹلوں میں گپ شپ کرے گا، یا مطلب فالتو مطلب یعنی کہ ٹائم پاس کرے گا، تاش کھیلے گا۔ بھائی وی سی آر دیکھتے فلم چڑھتی ہے، نیند چڑھتی ہے تو فلمیں دیکھنے کے لیے نیند نہ کرے اور جاگتا رہے، تو معذرت کے ساتھ کتے اچھے ہیں، کتے بھی جاگتے ہیں لیکن معصیت نہیں کرتے۔ مطلب کتے کو ٹکڑا ڈال دو تو وہ اپنے مالک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اخبار میں آپ پڑھتے بھی ہوں گے کہ ڈاکو آئے تھے تو کتے کو گولی مار دی، کتا بھونک رہا تھا، تو اس طرح مطلب یہ کہ کتا جان قربان کر دیتا ہے۔ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور پھر بھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، جان تو دینا بہت دور کی بات ہے، وقت بھی نہیں دیتا۔ نماز میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، نہیں آتا مسجد، اگر پڑھتا ہے تو گھر میں پڑھ لیتا، فضول بالکل گپے مارتے ہیں جن کو کچھ تک ہی نہیں ہوتے، اور جو رات کو بھٹکتے ہیں جو لوگ جن کا کوئی دنیا یا دین کا کام نہیں ہوتا، اور لوگوں کو پریشان، ماں باپ حیران، رات کو روز دیر سے جاوے، ماں باپ بیچارے نیند سے اٹھ کر مطلب پریشان ہو کر ایک تو آنکھ لگی نہ لگی، پھر آ کے ٹھک ٹھک بجائے تو گھر میں آئے اور مطلب ماں باپ کی نیند خراب، بھائی بہنوں کی نیند خراب۔ تو اس طرح کے لوگ مطلب انہیں کہ جو ہے وہ مطلب کتنے نادان ہیں کہ اس طرح کے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی وقت، نماز کے لیے وقت نہیں، تو دیر سے سوتے ہیں، صبح پھر اگر جاگ بھی گئے تو وہ جلدی جلدی وضو کیا، آدھے نیند میں تھے اور آدھے جاگ رہے تھے، اور پتہ نہیں کتنے سجدے کیے، کیا پڑھا کیا سنا کو سمجھ نہیں آتی۔ وہ یہ ہے کہ نماز پڑھی، جس کو عرف میں کہیں گے نماز پڑھی، اب دل سے پڑھی یا نہیں پڑھی وہ خود ہی سمجھتے ہیں، دل لگا نہیں لگا، بس ایک فارمیلٹی ہے، نماز فرض احساس ہے،
नमाज फर्ज पढ़नी ही पढ़नी है, वरना ये अजाब है वो अजाब। तो इसलिए पढ़ी, क्या पढ़ी ये नहीं समझ पड़, दिल को मना लिया कि मैंने नमाज पढ़ी है, पता नहीं ये नमाज वाकई पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो तो मरने के बाद ही समझ पड़ेगी। तो मस्जिद में आने का वक्त नहीं है, मदरसा पढ़ने का वक्त नहीं है, कुरान नहीं आता, हाँ स्कूल कॉलेज पढ़ने का वक्त है। इसके लिए दिन का बेहतरीन जो टाइम है वो कॉलेज या स्कूल के लिए वो लगा हुआ है, लेकिन रात को फ्री टाइम में कुरान पढ़ाया जाए, मदरसतुल मदीना में आओ तो टाइम नहीं। और इतनी सारी नेमतें अल्लाह की खातिर, अल्लाह की राह में देने के लिए भी मतलब गुंजाइश नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ माल वो बंदा अल्लाह के लिए देने के लिए तैयार नहीं। अब ये नादान है, कंजूस है, वो खुद सोचे। एक तो छोटा बच्चा, ना समझ बच्चा, बाप उसको कोई चीज दे खाने की, और फिर बाप वो खुश तबई के तौर पर कहे कि मुझे दो, तो बच्चा यूं कर देगा, नहीं दूंगा। वो तो बड़ा मीठा लगता है कि बच्चा है, नादार है कि मैंने अभी दिया और मुझे नहीं देता, अब इसकी मजा ले, ये ना दे, खाली थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ दिखाऊंगा तो सारा छोड़ देगा, बच्चा दे देगा, कड़ी दूंगा। लेकिन बाप तो उसे प्यार से उससे मांगता है, ठीक है ना, मगर बच्चा नहीं, तो बच्चा अपने मामले में मुखलिस होता है, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं, मेरा। तो अगर बंदा भी क्या इस तरह नादान है कि अल्लाह उसको देता है और फिर अल्लाह ताला बोलता है कि ज़कात दो, तो नहीं देता। ओनली मतलब ने के 2.5%, 100 में से 2.5 रुपए, वो भी साहिब है निसाब का, वो नहीं देता। या दूसरे मामलात में जरूरत पड़ती है वो नहीं देता, अल्लाह के दिए में से अल्लाह के लिए नहीं देता। अब ये नादान है या बेवकूफ है, ये खुद फैसला कर। बड़ा जो है वो नादान नहीं है, गालिबन ये अहमक है, परले दर्जे का बेवकूफ है कि अल्लाह के दिए में से अल्लाह के लिए नहीं देता। वो देता भी है तो बड़ा ठोक बजा कर, यानी मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ा नाप तोल कर और बड़ी बार्गेनिंग करने के बाद देता है, शराफत से नहीं देता, बड़ी आसानी से नहीं देता, थोड़ी मुश्किलात से वो देता और घिसा पिटा देता है। आपके पास 10-10 रुपए के 10 नोट हैं और अल्लाह की राह में आपको देने की जरूरत पड़ गई, दिल हो गया कि मैं दे रहा हूं, तो आप गालिबन इन 10 नोटों में से सबसे कड़क और फ्रेश नोट होगा नया, वो निकाल कर देंगे ना, अल्लाह के लिए देना है, फ्रेश देना चाहिए, नया ये देंगे। हाँ बाबा, सबसे मुड़ा चुड़ा कटा फटा गला सड़ा अगर कोई 10 का नोट है तो आप शायद वही निकाल कर देंगे। यानी कितनी हमाकत है कि इस मैले कुचले नोट की वैल्यू भी वही 10 रुपए है, जो कड़क और चमकदार नोट है उसकी वैल्यू भी 10 रुपए, इसके 10.25 नहीं होंगे, इसके 10.25 नहीं होंगे। लेकिन जब भी देने की नौबत आई तो ये माल की मोहब्बत का आलम है कि वो मेली कुचली नोट बंदा देगा, नहीं से मोहब्बत है। इससे बढ़कर क्या मतलब बंदे की शामत होगी कि इसको समझ ही नहीं आती कि ये मतलब माल से इतनी मोहब्बत करता है जिसमें कोई फायदा ही नहीं है, फिर भी माल से मोहब्बत करता और गंदा नोट देता, वो भी अल्लाह की राह में देता तब भी ऐसे ही करता है, कैसा नादान। और कुरान क्या कहता है, चौथे पारे की इब्तिदा में है, तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुम में से कोई हरगिज नेकी को नहीं पा सकता जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में न दे। तो अपने तो जब देने पर भी आते हैं तो ना पसंदीदा चीज देते हैं, फालतू चीजें पड़ी हैं तो वो यार दो किसी को, यार खैर खैरात करो, जान छुड़ा। जिन्हें भीड़ हो रही है, जगह घेर रही है, परेशान कर रही है चीजें, जगह खाली चाहिए तो फिर यार राय खुदा में दे, यार पुना गरीब है उसके दे दो, वो बेचारा जो पड़ोसी है अपना, यार वो बेचारा बड़ा मुस्तहिक है, इसको किया गया। और अपने लिए नया कोई भी, मसलन हमने कब्बट है हमारे पास, नया लेना है तो या तो इसको कबाड़ी को बेचेंगे या फिर अगर देना है तो ये पुराना देंगे। दिया अल्लाह की राह में पुराना दिया और अपने लिए नया ला के रखा। अब ये तो मैंने ऐसी खतरनाक बातें की, इस पर अमल तो बहुत मुश्किल है। शायद किसी का ध्यान बन जाए, कि कुरान कहता है कि अच्छी चीज मतलब कि अल्लाह की राह में दी जाए, और समझ में भी आता है कि अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह की राह में दें, या यूं कहिए अल्लाह को दें। एक तरह से अल्लाह को देते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर हमें क़यामत के दिन देगा, तो वो मतलब हम बिल्कुल थर्ड क्लास और बिल्कुल डैमेज और बिल्कुल मतलब वेस्टेज टाइप का जो होता है वो मतलब हम माज़अल्लाह अल्लाह की राह में देते हैं। वो भी देते हैं तो ये भी नसीब हो जाए तो हो जाए, वरना हम नहीं देते। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो वो कम सोना पर गुफ्तगू चल रही थी, तो जो कम सोए और ज्यादा जागे तो उसको चाहिए कि वो मतलब आखिरत के लिए ऐसा करे, न कि दुनिया के लिए। और हाँ, ईशा की नमाज के बाद फौरन सो जाना चाहिए। ये शरई मसला अर्ज कर रहा हूँ। ईशा के बाद गुफ्तगू करना, इससे कहानियां करना
یہ مکروہ ہے عشاء کے بعد۔ الا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، عبادت کر رہے ہیں، یا کوئی دنیا کا آپ کا کام ہے وہ کر رہے ہیں تو حرج نہیں، ورنہ مطلب بلا ضرورت عشاء کے بعد مطلب گفتگو، اس کو مکروہ لکھا فقہاء کرام نے۔ اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک بھی اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ منع ہے اور مکروہ۔ بس ذکر و درود، اے کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دوں۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔